يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے زیبا ہے، جو لیس کمثلہ شیء کی صفات سے متصف ہے، جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک لفظ کن کہہ دینے کے ساتھ حیرت انگیز چیزیں معرض وجود میں آ جاتی ہیں، جو اللہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں۔ درود و سلام آقا کائنات سید المرسلین امام اعظم امام المجاہدین عالی مرتبت رسول خدا پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ سامعین محترم، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اتنے وسائل موجود ہیں کہ انسان ذرا سا ادھر ادھر ہو تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہ حقیقی محبت جو ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونی چاہیے تھی، وہ محبت نظر نہیں آتی۔ یہ محبت نہ نوجوانوں میں نظر آ رہی ہے، یہ محبت نہ ہمارے بڑوں میں جس طرح اس کا حق تھا نظر آ رہی ہے، جس طرح ہمارے سلف، ہمارے بزرگ حضرات صحابہ کرام
ان کے دور کے اندر واقعات بے شمار ملتے ہیں، اللہ کی محبت کے اندر اتنے مگن، اتنے وہ اللہ کی محبت کے اندر ڈوبے ہوئے کہ ان زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں گزرا۔ لیکن ہمارا کیا عالم ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جو اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، جس اللہ کے اذن کے ساتھ، حکم کے ساتھ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، آج ہم اپنے اس خالق و مالک کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آج ہم نے اپنا تعلق اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توڑ لیا ہے۔ آج ہمارا گزرنے والا ایک لمحہ، منٹ، ایک دن، ہفتہ، مہینہ، سال اور ہماری زندگیاں یہ اللہ کی محبت سے خالی ہیں۔ میں نے ابھی تک جتنا استادوں سے بیٹھ کے علم پڑھا ہے، یہ جو میں نے دیکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جس طرح کی ہماری محبت ہونی چاہیے تھی، ایسی محبت اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے لیے محبت ہے۔ جب لفظ غیر اللہ ہم بولتے ہیں، اس کے اندر صرف غیر اللہ سے مراد وہ بت نہیں ہے، وہ معزز شخصیات ہی نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی محبت سے دور کر دے غیر اللہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر، جو حضرات ترجمہ کلاس میں بیٹھتے ہیں بالتفصیل میں نے ان کو یہ آیت کی ترجمہ و تشریح سمجھائی ہے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض، مَن يَتَّخِذُ، جو بناتے ہیں، پکڑتے ہیں، من دون اللہ اندادن، اللہ کے علاوہ شریک، یحبونہم، وہ ان سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جس طرح کی اللہ سے محبت ہونی چاہیے تھی۔ جس طرح کی اللہ سے محبت ہونی چاہیے غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بڑا غور کیا، اس کو دیکھا، معاشرے پر نظر دوڑائی، اپنی فکر سے، تدبر سے، اپنی سوچ سے۔ واقعی بات اس طرح ہے، صبح و شام ہمارے ہاتھوں کے اندر سب سے پہلی آج جس چیز کی محبت ہے وہ ہے انٹرنیٹ کی محبت، موبائل کی محبت۔ آپ اس بات پہ اکتفا کریں گے میرے ساتھ انشاءاللہ کہ ہر بندے کی یہ کوشش ہے، اگر کوئی نوجوان ہے، اگر کوئی بزرگ ہے، اگر گھر کے اندر ماں بہن ہے، کہ میرے موبائل کی اگر ریم 2 GB ہے، کس طرح اس کو 4 GB کر لوں، 6 GB کر لوں، 8 GB کر لوں، اس کی نیٹ کی سپیڈ بڑھ جائے۔ یہ موبائل جب بستر پہ آتا ہے سب سے پہلے اپنے موبائل کو دیکھتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے موبائل کو دیکھتا ہے۔ وہ بستر کہ جس بستر پر آنے سے پہلے رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اس کو اچھی طرح جھاڑتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، پھر دعا پڑھتے تھے اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی میں مرنے لگا ہوں، سونے لگا ہوں، اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی صبح زندہ ہو جاؤں گا۔ لیکن ہم اللہ کے نام کے ساتھ نہیں یہ کچھ کر رہے۔ ہمارے بستر پر آتے ہی سوچ کیا ہوتی ہے کہ میں نے کس کو کس طرح کا میسج کرنا ہے، وہ امپریس ہو جائے۔ اللہ کو امپریس نہیں کر رہے، اللہ کو راضی نہیں کر رہے، بلکہ غیر اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ میں کیسا ایسا میسج ٹائپ کروں یا میں کوئی اس طرح کی تصویر اس کو شیئر کر دوں جس کی وجہ سے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، اس کی مسکراہٹ کی وجہ سے آپ اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ جس طرح کی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ہے کہ نہیں غیر اللہ کے نام کی اس طرح کی محبت؟ ہمارے نوجوانوں کو خیال چیک کر لیجئے، اٹھتے بیٹھتے یاروں میں اغیاروں میں ایک ہی چیز ہے، یہ جو اپلیکیشن طرح طرح کی، موبائل پہلے موبائل تھا، SMS تھا، اب بہت ساری اپلیکیشنز ہیں۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی محبت ہی نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے، اس کی بھی سہولت ہے، ضرورت ہے، لیکن ضرورت کی حد تک میرے بھائی۔ جس جگہ پر اللہ کا حق ہے، اللہ کے حق کو ادا کریں۔ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی کی تلاوت کریں، نہیں ہو رہی۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان چیزوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ کی محبت میں گزری ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام باقاعدہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں محمد تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ کیا میں نے اور آپ نے زندگی کے اندر اللہ سے تنہائی کے اندر بیٹھ کے اس طرح کی دعائیں کی ہیں؟
پنجابی کے اندر، اردو کے اندر اپنے جو ہماری محبت کا انداز ہے اس انداز کے اندر کہ اپنے اللہ کو راضی کیا ہے. اللہم انی اسالک حبک، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور تیری محبت کا نہیں. فرمایا وحب من یحبک، اور اللہ جن چیزوں سے جن شخصیات سے تو محبت کرتا ہے میں تجھ سے اس کا بھی سوال کرتا ہوں، صرف تیری محبت نہیں. ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت آئے گی تو اس کی مخلوق کی محبت آئے گی نا. اگر اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہوئی، اللہ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت کے اندر قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ اللہ کی محبت کے اندر سارا کچھ کرتے ہیں. یہ عباد الرحمن ہیں. فرمایا اللہ میں تیری محبت کا بھی سوال کرتا ہوں اور اللہ جس سے تو محبت کرتا ہے میں اس کا بھی سوال کرتا ہوں. وَحُبَّ عَمَلٍ يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، اور اللہ میں ایسے اعمال کی تجھ سے توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے. اللہ کی محبت، پیغمبر علیہ السلام کی دعا کے اندر دیکھیں اللہ کی محبت، اور اللہ جن چیزوں سے محبت کرتا ہے اس کی محبت، اور ایسی چیزوں کی محبت اللہ جو مجھے تیرے قریب کر دے، تیری محبت کے قریب کر دے. آج ہماری دعائیں اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہے اللہ کی محبت کا سوال ہماری دعاؤں کے اندر؟ کبھی سوچا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، انسان دور نہ جا، کائنات نہ دیکھ، آسمان زمین کا پیدا کرنا بے شک نہ دیکھ، اپنی آپ ہی دیکھ لا تیرے اندر یہ جو میں نے باڈی کا نظام بنایا ہے. أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ابھی بھی تجھے نظر نہیں آ رہا؟ ابھی بھی تجھے اللہ کی محبت نظر نہیں آ رہی؟ ان اللہ کے علاوہ جن چیزوں سے تم پیار کرتے ہو، جس طرح اللہ سے محبت ہونی چاہیے، کاش یہ محبت ہماری اللہ سے بن جائے. اور پھر جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ پاک نے قرآن کے اندر ان کا نقشہ بھی کھینچا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی محبت کے اندر اللہ کی تسبیحات بیان کرو. اور صحابہ کرتے تھے. بڑی مشہور روایت ہے، آپ میں سے اکثر جانتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک صحابی کو امیر بنا کے بھیجا لشکر کا. ایک علاقے کی طرف چلے گئے، وہاں پر انہوں نے نماز پڑھانی تو قرات کا اختتام قل هو اللہ پہ کرنا. قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اختتام کرتے تھے. پیغمبر علیہ السلام کے پاس صحابہ میں سے بعض ساتھی آگے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جی یہ جو بھی نماز جہری طور پہ پڑھاتے ہیں اس کے اندر قل هو اللہ ہی پڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہرو، مجھے اس سے تو پوچھ لینے دو. پہلے بلایا گیا، سلہو، فرمایا اس سے تو پوچھو ایسا کیوں کرتا ہے. تو صحابی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر جی لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ، کیونکہ اس کے اندر میرے رحمان اللہ کی صفت ہے. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور میں پسند کرتا ہوں میں اپنے اللہ کی ان صفات کو اللہ کی محبت کے اندر پڑھوں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اخبرہ ان اللہ یحبہ، اس کو خبر دے دو اس کا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. یہ اللہ کی محبت ہے. بکرۃ واصیلا، صبح و شام وہ اللہ کی محبت کے شدائی ہیں، اللہ کی محبت میں رہنے والے ہیں. اور جن کو یہ ملکہ نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم لازمی نہیں یہ عربی جن کو نہیں آتی، یہ عربی کے اندر ہی دعائیں کرنی ہیں. آپ جا رہے ہیں سفر کے اندر، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر رہے ہیں، نہیں ہاتھ اٹھانے ہیں، آپ کے ہاتھ سواری کے اوپر ہیں، اللہ سے باتیں شروع کر دیں. خدا کی قسم ایک ایک بات کا اللہ جواب دیتے ہیں، ایک ایک بات کا. لیکن بندے تو آ تو صحیح، ہمارے پاس وقت ہی نہیں اللہ سے باتیں کرنے کا، ہمارے پاس وقت نہیں اپنے مالک خالق اس کو راضی کرنے کا، اس سے تعلق مضبوط کرنے کا. یہ شیطان نے دنیا کے اندر ہم کو اتنا مگن کر دیا ہے، اتنا مصروف کر دیا ہے. کیا ہم اپنے نوجوانوں کے دل کے اندر ٹرانسفر کریں اللہ کی محبت کو؟ ہمارے سینوں کے اندر ہی نہیں ہے. کتنا وقت دیتے ہیں اللہ کی ذات کو؟ آپ، میں کتنا وقت دیتا ہوں اللہ کی ذات کو؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے فرمایا عباد الرحمن کے اللہ نے صفتیں بیان کی. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے دیوانے، بستر پہ ان کا دل نہیں لگتا،
یہ سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں یہ اپنے اللہ سے راتیں گزارتے ہیں مصلی پر اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحریوں کے وقت یہ سحری کے قیمتی وقت کو، تہجد کے وقت کو بستر پہ برباد نہیں کرتے بلکہ اٹھ کے اپنے اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ کہاں سے لے کے آئیں اس طرح کے والدین؟ کہاں سے لے کے آئیں اس طرح کی ہستیاں؟ آج اگر والد بیٹے سے پوچھتا ہے، تنخواہ کے بارے میں پوچھتا ہے، اس کی جرت ہوتی ہے پیسے کہاں خرچ کیے، اتنے کم کیوں دیے، آج تم نے اتنا وقت کیوں ضائع کیا، یہ کیا وہ کیا، دنیاوی کاموں کے بارے میں تو ہمارے اندر ہمت ہے سوال کرنے کی، لیکن ہمت نہیں ہے تو اللہ کی محبت کے بارے میں سوال کرنے کی نہیں ہے، تبلیغ کرنے کی نہیں ہے، واز کرنے کی نہیں ہے۔ اور لازمی نہیں یار کہ آپ عالم ہوں، آپ کے اندر اللہ کی محبت کا ملکہ نہیں ہے، اس کو اجاگر کریں۔ ہر بندے کے سینے کے اندر یہ ملکہ پیوست ہے۔ ہم مانتے ہیں ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے ہمارا خالق؟ اللہ۔ ہمارا مالک رازق اللہ ہے، لیکن اللہ کی اس محبت جو ہمارے سینوں کے اندر زنگ آلود ہو چکی ہے میرے بھائی، اس کو تہجد کے وقت اٹھ کے تنہائی کے اندر، خدا کی قسم جس نے تنہائی کے اندر اپنے اللہ سے کال ملا لی، 2 نفل نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں، یار اللہ کی حمد کریں اپنی زبان کے اندر، اللہ کی حمد کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اور جب آپ کا یہ تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا تو یہی اللہ کی محبت آپ کی اولادوں کے اندر بھی ٹرانسفر ہوگی۔ یار میرے ابا جی تو فلاں وقت مصلی پہ اٹھا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، تو میں بھی جا کے مصلی پہ اسی وقت بیٹھوں، میرے ابا جی تو گزر چکے ہیں، میں ان کے لیے دعا کر لوں رب اغفر لی ولی اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والد کو بھی معاف کر دے۔ ہے ہی نہیں، یہ سوچ ہی نہیں ہماری، اللہ کی محبت کو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ نمازیں بھی ہیں، اگر عبادتیں بھی ہیں وہ بھی کہہ لیں، میں کہتا ہوتا ہوں ایک بندہ حضرت بڑا فرق ہے، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو عبادت سمجھ کر، اور ایک بندہ نماز پڑھتا ہے عادت سمجھ کر، دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ رَجُلًا لَيُصَلِّينَ 60 سَنَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةً، فرمایا ایک بندہ 40 سال تک اللہ کی نماز پڑھتا رہے گا لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ محبت سے خالی ہوگی نا نمازیں، اللہ کی محبت سے خالی ہوں گی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہیں، آئے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، جلس فی ناحیۃ المسجد، اللہ کے نبی مسجد کے کونے میں تشریف فرما ہے، فسلم علی النبی، نماز پڑھی، نبی علیہ السلام کو سلام کیا، فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، میرے صحابی واپس جا، تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ صحابہ کی نمازوں کا یہ عالم ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جو بنیادی غلطی دیکھی، بنیادی نقص دیکھا، وہ کیا تھا؟ اس کے اندر اللہ کی محبت نہیں تھی، اطمینان نہیں تھا، سکون نہیں تھا۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، اگر ہم بھی چاہتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ فارمولے بتائے ہیں اللہ کی محبت کے اصول کے، فرمایا ای الاعمال احب الی اللہ، یا ایک روایت کے اندر عبداللہ ابن مسعود، بخاری مسلم کی روایت ہے، سئل النبی ای العمل احب، اللہ کے نبی جی سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتها، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ محبوب، ظاہری بات اگر بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جو محب ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ محبوب کی اداؤں کو بھی اپناتا ہے، اس کی باتوں کو بھی مانتا ہے کہ یار میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ کے نبی جی کون سا عمل سب سے افضل ہے یا اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کو محبوب ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ لیکن ادھر کیا ہے؟ اللہ کی قسم، اذان دینے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمات اذان کے کہنے کے بعد ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی اقامت کہنے والا ہی آ جائے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے تو ہو جائیں۔ ہماری مساجد کا حال دیکھ لیں، 1 نمازی 2 نمازی 3 یا 4 پکے نمازی ہیں، باقی وقت ملا تو اللہ کو یاد کر لیا، نہیں تو دنیا کے اندر ہم مصروف ہیں۔ وہ دنیا، آئیں آپ نے کس دنیا کو اپنایا ہے اور کس اللہ کی محبت کو چھوڑا ہے؟ وہ اللہ جو ایک ایک لمحہ آپ کا طلبگار ہے، آپ کی طرف اللہ بڑی محبت سے دیکھتا ہے، کب یہ میرا بندہ میری طرف آ جائے اور میرے سامنے توبہ طائب کر لے، میرے سامنے کھڑا ہو جائے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو بڑی محبت سے دیکھتے ہیں۔ کس دنیا کو آپ نے اپنایا ہے اللہ کی محبت میں؟ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں ذرا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ایک بکری کا مردہ ایک بچہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صحابہ سے پوچھتے ہیں میرے صحابہ ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے یہ اس کا ہو جائے صرف 1 درہم کے بدلے میں؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی جی ہم تو یہ بات نہیں پسند کرتے، یہ مردہ بچہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی مفت میں تم میں سے پسند کرتا ہے ویسے ہی لے جائے۔ نہیں جی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی ہمارے نزدیک یہ حقیر سی چیز ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو دنیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دنیا یہ بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ یہ جس دنیا کو ہم نے اپنایا ہے اور اللہ کی محبت کو چھوڑا ہے، اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سمندر کے اندر ایسے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک اپنی انگل کو اس طرح ڈالے پھر باہر نکالے، جتنا پانی لگا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، سارا سمندر وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ہم نے اس زندگی کو چھوڑ دیا اور اپنایا کس کو ہے؟ دنیاوی زندگی کو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے ہاں اگر اس دنیا کی حقیقت یا اس کی اہمیت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کبھی یہود و نصارہ کو ایک ذرہ برابر بھی نہ دیتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی مول ہے، اگر اللہ کے ہاں کوئی اتھارٹی ہے تو وہ نیک اعمال کی ہے، وہ نمازوں کی ہے۔ پوچھا گیا ثم ایو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند؟ فرمایا ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا۔ دیکھ لیں 24 سال 25 سال 20 سال کا ہمارا نوجوان، اس کو جہاد کی بنیادی تعریف بھی آتی ہے کہ نہیں؟ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، فرمایا اپنی طاقت کے مطابق ان کافروں کے مقابلے میں تم تیاری رکھو۔ مسلمانوں ایک ایک کے لیے یہ حکم ہے، میں فرض کی بات نہیں کرتا فرضیت کی، لیکن تیاری کا حکم ہے اللہ کا، اور حکم وجوب کے معنی میں آتا ہے، واجب کے معنی میں آتا ہے، لازمی کے معنی میں آتا ہے۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی طاقت کے مطابق تیاری رکھو ان کے لیے۔ پتہ ہی کچھ نہیں ہے شریعت کے بنیادی احکامات کا ہی ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں، دنیا کی محبتوں کے اندر، دنیا کی رونقوں کے اندر ہم مشغول ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے پناہ عطا فرمائے اور آخرت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا فرمائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں دنیا کی کیا اہمیت تھی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیغمبر علیہ السلام نے اپنی عورتوں کے ساتھ الہا کیا، کچھ دیر کے لیے علیحدگی اختیار کی، تو آقا علیہ السلام نا ایک بالا خانے پر بلند جگہ پر جا کے پیغمبر علیہ السلام بیٹھ جاتے، لیٹ جاتے، وہاں پر آرام فرماتے۔ تو وہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر نشان پڑے ہوئے ہیں، چٹائی کے نشانات ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، اللہ کے نبی کیس و کسرا کتنی عیش و عشرت کے اندر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہو کر جسم اطہر پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر اما ترضى ان تكون لهم دنیا ولنا الاخرہ، عمر کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو ہمارے لیے آخرت ہو؟ ہمارے لیے آخرت ہو۔ پیغمبر علیہ السلام کی ترجیحات فوکس آخرت پر تھا، صحابہ کا آخرت پر تھا، اللہ کی محبت پر تھا۔ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے، اسی طرح اللہ کی محبت کے اندر نمازیں پڑھتے، صدقات و خیرات کرتے، یہاں تک کہ اپنی جان تک کا نذرانہ اللہ کی محبت میں پیش کر دیتے تھے۔ اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے اللہ کے دربار کے اندر حاضری کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ آخری بات، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ یہ بھی ہے کہ تم لوگوں میں سے کسی کو خوش کر دو۔ فرمایا لوگوں میں سے کسی کو اگر تم نے خوش کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر بیٹھ کے اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ کو لانا یہ بھی اللہ کی محبت کے قریب کر دیتا ہے۔ لیکن آج خدا کی قسم گھر کے اندر بوڑھے والدین موجود ہیں، ہم کو ان کی پریشانی نظر نہیں آتی، ہم کو ان کے پاس بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا، والدہ کی دوائی لانے کے لیے فرصت نہیں ہے نوجوان کے،
لیکن ٹک ٹاک کے اوپر یہ بازاروں کے اندر اپنے دوستوں میں اس کا وقت برباد ہوتا ہے. نہیں وقت ملتا تو اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے نہیں ملتا. یہ والدین کی بات نہیں ہو رہی. فرمایا مخلوق میں سے کوئی پرایا بندہ بھی اگر تم اس کو خوش کرتے ہو تمہارا اللہ خوش ہو جاتا ہے. لیکن گھر کے اندر بوڑھے والدین موجود ہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں. پوچھے ذرا جن کے ساتھ یہ بیتی, اللہ سب کی اولادوں کو ہدایت نصیب فرمائے. میرے بھائی, جب اللہ کی محبت, یہ مثالیں میں نے وقت کے نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیوں دی ہیں, یہ لمبا موضوع ہے, لیکن جو اللہ کی محبت کو اپنے سینوں کے اندر نوجوان بھر لیتے ہیں, جو والدین اپنی اللہ کی محبت جو اپنے سینوں کے اندر ہے اولاد تک ٹرانسفر کر دیتے ہیں, اگر یہ جھجک آپ کی اتر جائے, اللہ کی قسم آپ کے گھر کے اندر اللہ کی محبت کے موضوعات چھڑ جائیں, بیٹا بتاؤ تو ذرا اللہ کیسے خوش ہوتا ہے. لو اتنی سی بات, بیٹا بتائیں ذرا اللہ کیسے خوش ہوتا ہے. ایک دن دو دن چھوٹا بچہ سیکھے گا, بڑا سیکھے گا. گھر کے اندر مجلس رکھیں, میٹنگ رکھیں باقاعدہ طور پر. ہم نے صرف آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر کی باتیں کرنی ہیں, آج ہم نے سنت کی باتیں کرنی. چلو بیٹا سناؤ تمہیں کتنی حدیثیں یاد ہیں. یار یہ مشکل بات ہے, کوئی یہ جھجک کیا اب ہم وقت نہیں دیتے. بیٹا چلو کچھ ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جو قاری صاحب نے یا کوئی سکول سے کوئی کتاب سے بچے نے پڑھی ہوتی ہیں, آپ کو نہیں پتہ چلتی. بیٹا تمہیں کتنی حدیثیں یاد ہیں, شروع کر لیں آج سے انشاءاللہ. 1 2 3 4 5 7 10, اور جب تک یہ مجلس جتنی بلند ہوتی جائے گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی, اور آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی آ جائے گی, حدیث کی تعلیم بھی آ جائے گی. اور حدیث سے مراد یہی نہیں کہ عربی کی عبارت بھی ہو, عربی کا متن بھی ہو. ویسے ہی ایک بچہ کہے میں نے قاری صاحب سے یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی بندہ کسی کے چہرے کے اندر مسکراہٹ لاتا ہے نا, جو میں روایت پڑھ رہا ہوں, تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. میں نے جمعے کے اندر یہ سنی ہے. خطبات میں بچوں کو ساتھ لایا کریں. اللہ کی قسم نوجوانوں سے پوچھا کریں کہ بیٹا جمعہ کدھر پڑھا ہے, جمعے کے اندر کیا سنا ہے, قاری صاحب نے کیا بیان کیا ہے, شیخ صاحب نے کیا بیان کیا ہے, خطیب نے کیا بیان کیا ہے. فرصت ہی نہیں, شیطان نے زنگ لگایا ہوا ان باتوں پر, جکڑا ہوا ہے اس نے ہم کو. یہ ہمارا اندر نہ کہیں کھل جائے, کیونکہ اس کو پتہ ہے جب یہ اندر کھل گیا, جس طرح دنیا کے معاملات کے اندر یہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں ہیں, آخرت کے خزانے بھی اللہ نازل کر دیں گے. اس نے شیطان نے جکڑا ہوا ہے ہم کو, یہ توڑ دیں. خدا کی قسم انہ لکم عدو مبین, اس کو اپنا دشمن سمجھ لیں. اللہ کی محبت کی باتیں, اس کے رسول کی محبت کی باتیں, اللہ کے نیک بندوں کی محبت کی باتیں اپنے گھر کے اندر کرنی شروع کر دیں. یہی نوجوان ہیں جو موبائل کو وقت دیتے ہیں, آپ کا بازو پکڑیں گے, ابو جی آؤ اذان کا وقت ہو گیا, نماز پڑھنے کے لیے چلیں. اللہ کی قسم دیکھ لیں یار, تبدیلی آ جائے گی خود ہی آپ کے گھروں کے اندر. لیکن وقت تو دیں, وقت نکالنا پڑتا ہے. یہ ایسے نہیں, قرآن نے فرما دیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے جنت انہیں مفت میں مل جائے گی. پہلے لوگ جو آئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی آزمائشیں کی, ان کو آروں کے اوپر چیرا گیا, زندہ جلایا گیا, وطن سے بے وطن کیا گیا, ان کے بچے ان سے چھینے گئے, مال و دولت ان سے چھینا گیا, پھر جا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنت کے وہ مہمان بنے ہیں. ہمیں تو یہ دین اسلام جیسے تھالی پہ رکھ کے کھانا ملتا ہے نا, اس طرح ملا ہے. ہمیں کیا قدر اس کی, اسی لیے تو قدر نہیں ہے. آئیں اس کی قدر کریں. حضرات صحابہ کی زندگیوں کو اپنے گھروں کے اندر پڑھیں, اور اپنے گھر کے اندر چھوٹی سی ایک لائبریری بنائیں, اس کے اندر سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھیں. بیٹا اس کو کتنے صفحے تم نے پڑھے ہیں یار, پوچھنا ہی ہے. 100 روپے کی کتاب ہے, ترجمے ہو چکے. سیدنا ابوبکر کی سیرت رکھیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرات صحابہ اکرام کی سیرت رکھیں. ترجمے والا قرآن اپنے گھروں کے اندر رکھیں. یہ واضح و نصیحت, وقت کے تقاضے, موضوع یہ ہونا چاہیے, حالات یہ ہیں. میں ان چیزوں کا زیادہ قائل نہیں ہوں. میں یہ ہوں کہ آپ کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ مضبوط ہو جائے. جب بھی مجھے فرصت ملتی ہے اور آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے, اسی حوالے سے تعلق باللہ کے حوالے سے چند گزارشات, یہ درد دل اپنے الفاظ کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے. اللہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے نوجوان طبقے کی اصلاح فرمائے, اور اللہ ہمیں دین کی باتوں کو اپنے گھروں کے اندر چھیڑنے کی, جب اکٹھے ہوتے ہیں, مہمان آتے ہیں, دوست آتے ہیں, اسی طرح اس موضوع پر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.